اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اپنے رب سے تو اتنی محبت کریں کہ اس کا حق بھی کوئی نہ چھوٹے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بندگان، دیکھیے بعض اوقات آدمی اس کے حق میں کوتاہی کرے تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کی اولاد کے حق میں کوئی کرے تو برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب حقوق مخلوق کے ساتھ آپ کوتاہی کریں گے، زیادتی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں فرماتے. اپنے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم کمی کرتے ہیں، اللہ چاہیں گے تو اس کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، کیونکہ ان کا حق ہے، وہ چاہے معاف کریں چاہے سزا دیں. لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندگان خدا کے حقوق ہیں، تو وہ جب تک بندہ خود معاف نہیں کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کریں گے. یہ ضابطہ، یہ قانون خود اللہ نے بنایا ہے. اور پھر بات یہ میرے عزیزوں، ساری دنیا سے اچھے رہیں، اپنی بیوی بچوں سے اچھا نہ رہیں. لوگوں سے ملیں تو بڑے خوش اخلاق، بہت اچھے آدمی صاحب، بہت اچھے. بیوی کو جو ہے 5 روپے دینے کے ہم روادار نہیں ہیں، اس کو ہم خرچہ نہیں دیتے، اس کی ضروریات ہم پوری نہیں کرتے. اس کا بھی تو کچھ حق ہے. اس کو ماحول مت چھوڑیے، اس کے حق اپنی جگہ پر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ مہینے کا مقرر کرو، اپنی بیوی کو دے دو اور دے کر بھول جاؤ. اس سے حساب مت لو اس کا کہ وہ پیسے کہاں گئے جو میں نے دیے. جب تم نے اسے دے دیے، جس کو چاہے دے، وہ جو چاہے کرے. اپنے بھائیوں کو دے، اپنی ماں کو دے، اپنے بھائی کو دے. جب اس کو دے دیے، اب تمہارا اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، جو معاملات آپ اپنے گھر کے چلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، اس کا آپ حساب لے سکتے ہیں. کبھی آپ کو میں نے 10,000 روپے دیے تھے، اس میں آپ نے کیا لیا، کیا مجھے بتائیے ذرا. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو پیسے آپ اس کو خرچے کے لیے دیے، جس جو نان نفقہ کہلاتا ہے، جو اس کو دیتے ہیں کہ آپ نے دے دیے کہ بھئی تمہارے ہو گئے، اب اس سے مت پوچھیں. وہ چاہے خیرات کرے، چاہے اس سے زکوٰۃ نکالے، چاہے وہ اپنے کسی عزیز کو دے دے، اپنے رشتے داروں کو دے دے، اس سے مت پوچھیں، وہ اس کا مال. ہم تھوڑی سی باتوں پر حقوق یاد دلاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں کہ تیرے ساتھ میں نے یہ کیا وہ کیا. کیا کیا بھائی؟ وہ کیا کم کرتی ہے ہمارے ساتھ؟ رات دن وہ بھی تو ہماری خاطر مر رہی ہے بیچاری. آپ 2-4 خادمائیں رکھ کے دیکھیے، پتہ چلے گا مہینے کا بجٹ کہاں جاتا ہے. اور پھر خیر خواہی بھی نہیں. اس لیے اپنی بیویوں کی بھی قدر کریں، اور بیویوں سے ان کو یہ بات بتائیں کہ دیکھو تم اگر ہمارے ماں باپ کی خدمت کرو گی، تمہارا ہم پر احسان ہوگا. فرض واجب نہیں ہے اس پر، لیکن اگر وہ خدمت کرتی ہے تو آپ کم از کم اس کی پذیرائی تو کریں. آپ اتنا تو کہیں کہ بھئی تم جو کچھ کر رہے اللہ تمہیں جزائے خیر. اس سے دیکھیے آپ کی بیوی کو جذبہ ملے گا نیا، اور زیادہ خدمت کرے گی. ایک طرف ساس سسر چڑھائی کرتے ہیں، دوسری طرف شوہر بھی اگر چڑھائی کرے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ سارے گھر کو چھوڑ چھاڑ کے تو تمہارے پاس آئی اور ہم نے اس کا یہ معاملہ کیا. اس لیے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ کی بھی، آپ کے ماں باپ کی بھی، سارے خاندان کی دل و جان سے خدمت کرے گی. میں نے دیکھا ہے بہت سے خواتین ایسی ہوتی ہیں اپنے پورے خاندان کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. شوہر میاں تو میاں مکھنچو ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. سارے گھر کی جتنی بھی سمجھیے ترتیبیں ہیں وہ سب عورت کے دم سے قائم ہوتی ہیں. بعض اس کی مخالف بھی ہوتی ہیں، بالکل برعکس ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے پر ادا کریں.